یہ وعدہ ہے خدائے ذوالمنن کا، عطا ہوگی خلافت مومنوں کو، بہت خوشحال و خوش قسمت وہ ہوں گے، بہت خوشحال و خوش قسمت وہ ہوں گے، سمیٹیں گے جو اس کی برکتوں کو۔ جی دنیا کے نظارے دیکھیں، دنیا چل سو چل ہے، ایک طرف رونقیں ہیں، زندگی کی رمق ہے، اور ایک طرف وہ لوگ جو یہ دنیا سے جو داغ ہو چکے ہیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اسماء یعنی محمد اور احمد کے متعلق بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ناموں میں ایک سر یہ ہے کہ محمد اور احمد جو دو نام ہیں ان میں دو جدا جدا کمال ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جلال اور کبریائی کو چڑھتا ہے، جو نہایت درجہ تعریف کیا گیا ہے، اور اس میں ایک معشوقانہ رنگ ہے کیونکہ معشوق کی تعریف کی جاتی ہے، بس اس میں جلالی رنگ ہونا ضروری ہے۔ مگر احمد کا نام اپنے اندر عاشقانہ رنگ رکھتا ہے کیونکہ تعریف کرنا عاشق کا کام ہے، وہ اپنے محبوب و معشوق کی تعریف کرتا رہتا ہے۔ اس لیے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوبہ شان میں جلال اور کبریائی کو چاہتا ہے، اسی طرح پر احمد عاشقانہ شان میں ہو کر غربت اور انکساری کو چاہتا ہے۔ اس میں ایک سر یہ تھا کہ آپ کی زندگی کی تقسیم دو حصوں پر کر دی گئی، ایک تو مکی زندگی جو 13 برس کے زمانے کی ہے، اور دوسری وہ زندگی ہے جو مدنی زندگی ہے اور وہ 10 برس کی ہے۔ مکہ کی زندگی میں اس میں احمد کی تجلی تھی، اس وقت آپ کے دن رات خدا تعالیٰ کے حضور گریہ و بکا اور طلب استعانت اور دعا میں گزرتے تھے۔ اگر کوئی شخص آپ کی اس زندگی کے بسر اوقات پر پوری اطلاع رکھتا ہو تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ جو تجربہ اور راضی آپ نے اس مکی زندگی میں کی ہے وہ کبھی کسی عاشق نے اپنے محبوب و معشوق کی تلاش میں کبھی نہیں کی اور نہ کر سکے گا۔ پھر آپ کی تجربہ اپنے لیے نہ تھی بلکہ یہ تجربہ دنیا کی حالت کی پوری واقفیت کی وجہ سے تھی۔ خدا پرستی کا نام و نشان چونکہ مٹ چکا تھا اور آپ کی روح اور خمیر میں اللہ تعالیٰ میں ایمان رکھ کر ایک لذت اور سرور آ چکا تھا، اور فطرتاً دنیا کو اس لذت اور محبت سے سرشار کرنا چاہتے تھے۔ ادھر دنیا کی حالت کو دیکھتے تھے تو ان کی استعدادیں اور فطرتیں عجیب طرز پر واقع ہو چکی تھیں اور بڑے مشکلات اور مسائل کا سامنا تھا۔ غرض دنیا کی اس حالت پر آپ گریہ و زاری کرتے تھے اور یہاں تک کرتے تھے کہ قریب تھا کہ جان نکل جاتی۔ اسی کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ یہ آپ کی متضرعانہ زندگی تھی اور اس میں احمد کا ظہور تھا۔ اس وقت آپ ایک عظیم الشان توجہ میں پڑے ہوئے تھے۔ اس توجہ کا ظہور مدنی زندگی اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلی کے وقت ہوا، جیسا کہ اس آیت سے پتہ لگتا ہے وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ سبحان اللہ